جس میت کو گنہگار سمجھا وہ نکلے اللہ کے ولی۔ ترکی کے خلیفہ سلطان مراد کی عادت تھی کہ وہ بھیس بدل کر عوام کی خبرگیری کرتے تھے۔ ایک رات اس نے اپنی سیکورٹی انچارج کو کہا، چلو کچھ وقت لوگوں میں گزارتے ہیں۔ جب شہر کے ایک کنارے پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک آدمی گرا پڑا ہے۔ بادشاہ نے اسے ہلا کر دیکھا تو وہ مردہ انسان تھا۔ لوگ اس کے پاس سے گزر کر جا رہے تھے۔ بادشاہ نے لوگوں کو آواز دی کہ ادھر آؤ بھائی۔ لوگ جمع ہو گئے اور وہ بادشاہ کو پہچان نہ سکے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ بادشاہ نے کہا آدمی مرا پڑا ہے، اس کو کسی نے اٹھایا کیوں نہیں؟ کون ہے یہ اور اس کے گھر والے کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا یہ بہت برا اور گنہگار انسان ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کیا یہ امت محمدیہ میں سے نہیں ہے؟ چلو اس کو اٹھائیں اور اس کے گھر لے کر چلیں۔ لوگوں نے میت کو گھر پہنچا دیا۔ اس کی بیوی نے شوہر کی لاش دیکھی تو رونے لگی۔ لوگ چلے گئے۔ بادشاہ اور اس کا سیکورٹی انچارج وہیں عورت کا رونا سنتے رہے۔ وہ کہہ رہی تھی میں گواہی دیتی ہوں بے شک تو اللہ کا ولی ہے اور نیک لوگوں میں سے ہے۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ تو اس کے بارے میں یہ باتیں کر رہے تھے اور اس کی میت کو ہاتھ لگانے کو بھی تیار نہ تھے۔ اس کی بیوی نے کہا مجھے بھی لوگوں سے یہی امید تھی۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ میرا شوہر ہر روز شراب خانے جایا کرتا تھا اور جتنی ہو سکتی شراب خریدتا اور گھر لا کر گڑھے میں بہا دیتا اور کہتا چلو کچھ تو گناہوں کا بوجھ مسلمانوں سے ہلکا ہوا۔ اسی طرح رات کو ایک بری عورت کے پاس جاتا اور اس کو ایک رات کی اجرت دے دیتا اور اس کو کہتا کہ اپنا دروازہ بند کر لے، کوئی تیرے پاس نہ آئے۔ گھر آ کر کہتا الحمدللہ آج اس عورت کا اور نوجوان مسلمانوں کے گناہوں کا میں نے کچھ بوجھ ہلکا کر دیا۔ لوگ اس کو ان جگہوں پر آتا جاتا دیکھتے تھے۔ میں اسے کہتی تھی کہ یاد رکھ جس دن تو مر گیا لوگوں نے نہ تجھے غسل دینا ہے، نہ نماز پڑھنی ہے، نہ تجھے دفنانا ہے۔ وہ مسکرا دیتا اور مجھ سے کہتا گھبرا مت، تو دیکھے گی میرا جنازہ وقت کا بادشاہ، علماء اور اولیاء پڑھیں گے۔ یہ سن کر بادشاہ رو پڑا اور کہنے لگا میں سلطان مراد ہوں، کل اس کو ہم غسل دیں گے، ہم اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائیں گے اور اس کی تدفین بھی ہم کروائیں گے۔ چنانچہ اس کا جنازہ بادشاہ، علماء، اولیاء، کثیر عوام نے پڑھا۔ آج ہم بظاہر کچھ دیکھ کر یا محض دوسروں سے سن کر ہم فیصلے کر بیٹھتے ہیں، اگر ہم دوسروں کے دلوں کے بھید جان جائیں تو ہماری زبانیں گونگی ہو جائیں۔ اسی لیے جو آپ کو غلط دکھائی دے ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو اور آپ اس کی سچائی تک نہیں پہنچ پا رہے ہوں۔